محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم سوال یہ آیا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی تصویر دیکھنا کیسا ہے، یا شادی سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنا کیسا ہے۔ الجواب باللہ التوفیق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی جسے نکاح کا ابھی صرف پیغام دیا ہے کو دیکھنے کی شرعاً اجازت ہے، اور یہ اجازت دونوں کے لیے ہے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ اس کی مناسب صورت یہ ہے، پہلے لڑکے کے گھر کی خواتین لڑکی کو دیکھ لیں اور لڑکے سے بتا دیں، پھر وہ خواتین لڑکی کے محاسن کو تفصیل سے بھی بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آئے تو آگے کی زحمت نہ کرے، اور اگر انہیں سمجھ میں آ گیا اور ان کے بتانے سے لڑکا مطمئن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں، لیکن صرف شکل صورت کے لیے گھر گھر جانا اچھا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حسن جمال کو رشتوں کا معیار بنانے کی ممانعت آئی ہے۔ دینداری کو معیار بنانا چاہیے، اور یہ تو اور بے غیرتی کی بات ہے کہ لڑکا خود گھر گھر جائے اور لڑکیاں دیکھ کر انکار کرتا رہے۔ لڑکی دیکھنے کی اجازت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بہانہ بنا لیا جائے اور شریعت کا حوالہ دے کر دکھانے کا پابند بنایا جائے۔ آخر لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بھی غیرت کا حق حاصل ہے، بجائے خود جا کر دیکھنے کے تصویر دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ تصویر کھینچنا بنانا ایک حرام کام ہے۔ جو علماء ڈیجیٹل تصویر کی اجازت دیتے ہیں، اس کے مطابق بھی اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ اول تو اس کا اطمینان تقریباً ناممکن ہے کہ تصویر موبائل یا نیٹ کے کسی طریقے سے بھیجی جائے اور اسے لڑکے کے سوائے کوئی اور غیر محرم نہ دیکھے۔ اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئی تو دنیا بھر میں پھیلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ نیز اگر اس کا اطمینان ہو بھی جائے تو لڑکی والوں کے لیے اس غرض سے تصویر کھینچنا شرعاً ضرورت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ دیکھنا دکھانا صرف امر مباح ہے، کوئی واجبی حکم نہیں جس کے لیے تصویر کشی کا حرام کام کیا جائے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے، فوٹو میں اصلی شکل و صورت کا واضح ہونا ضروری نہیں۔ مشین یا بعض سافٹ ویئر کا سہارا لے کر فوٹو خلاف واقع اچھی سے اچھی صورت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے رشتے کے باب میں محض فوٹو کا دیکھنا کافی نہیں۔ نیز ایسے موقع پر لوگ مستقل طور پر فوٹو کھنچواتے ہیں، جبکہ اسلام میں بلا ضرورت شرعیہ فوٹو کھنچوانا حرام اور ناجائز ہے، اور رشتوں کے لیے فوٹو کھنچوانا ضرورت شرعیہ کے دائرے میں نہیں آتا، اور بلا ضرورت شرعیہ بالقصد اور ارادے کے کسی جاندار کی تصویر دیکھنا بھی منع ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے لڑکی کا فوٹو مانگنا اور دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم کراچی میں ہے، جن تصاویر کا بنانا اور گھر میں رکھنا ناجائز ہے، ان کا ارادہ اور قصد کے ساتھ دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ منگیتر سے ملاقات اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے، کسی کی شادی طے ہو چکی ہے، وہ اس کی ہونے والی بیوی سے فون پر گھنٹوں بات کرتا ہے، سیر و تفریح کے لیے ہوٹلوں میں گارڈن میں لے کر جاتا ہے، موقع موقع پر قیمتی تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، دوستوں کے منع کرنے پر سمجھانے پر کہتا ہے، شریعت میں اتا اتا تو چلتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر دیں، یہ تمام اعمال شادی سے پہلے انجام دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ بالغ مرد عورت کا ایک دوسرے سے شرعی ضرورت کے بغیر بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اسے آنکھ، کان اور زبان کے زنا سے تعبیر کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہے کہ ان کا زنا کرنا
नामहरम को देखना है, और कान जिना करते हैं कि उनका जिना करना नामहरम की बात सुनना है, और ज़बान जिना करती है कि उसका जिना नामहरम के साथ बोलना है, और हाथ भी जिना करते हैं कि उनका जिना नामहरम को छूना है। सही मुस्लिम। अलबत्ता बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस के अलावा दीगर कुतुब हदीस में जिस लड़की से निकाह की निस्बत तय हुई है, जिस लड़की से निकाह तय हुआ है, उसे निकाह से पहले देख लेने की तरगीब आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, निकाह से पहले लड़की को देख लिया करो, इसलिए कि ये देखना तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और पायदारी का जरिया है, जिसका बेहतर तरीका यह है कि कहीं मौका मिल जाए तो छुप छुपा कर एक नज़र में लड़की का चेहरा देख लिया जाए। अच्छी तरह ये बात समझ लेनी चाहिए कि मंगनी ये वादे निकाह का नाम है, लिहाजा मंगनी और रिश्ता तय हो जाने के बावजूद लड़की लड़के के लिए नामहरम और अजनबी ही रहते हैं जब तक कि निकाह न हो जाए। लिहाजा सूरत मसऊला में किसी का अपनी मंगीतर से घंटों बात करना, साथ में लेकर घूमना फिरना, तोहफा तहाइफ का लेन देन करना सब नाजायज और हराम है। फिर दोस्तों के मना करने पर किसी का ये कहना कि शरीयत में इत्ता उत्ता तो चलता है, सरासर जहालत और दीन से दूरी की बात है। वो और उसकी मंगीतर अपने इस कबीह अफ़आल की वजह से गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इन दोनों पर लाजिम है कि अपनी हरकतों पर नादिम हो और सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसे कामों से मुकम्मल तौर पर दूर रहें और एहतियात बरतें। इस सिलसिले में अमूमन वालिदैन की कोताही की वजह से बच्चों को मौका और शह मिलती है, लिहाजा वालिदैन पर ज़रूरी है और लाजिम है कि वो उनकी मुकम्मल निगरानी करे। गफलत और कोताही की सूरत में उन लोगों की भी इंदल्लाह गिरफ्त होगी। खुलासा ये है, जब किसी जगह निकाह करने का पुख्ता इरादा हो तो निकाह से पहले लड़का लड़की का एक दूसरे को एक मर्तबा बराह रास्त देख लेना बेहतर है और जायज़ है। हदीस शरीफ में इस देखने को शादी के बाद मोहब्बत का सबब बतलाया गया है, लेकिन ये देखना शरअन ज़रूरी नहीं। सिर्फ घर की ख़वातीन देख लें तो ये भी काफ़ी है। अलबत्ता तस्वीर की शरअन ना तो कोई हैसियत है और ना ही इसकी इजाज़त है। किसी का फ़ोटो लेना मंगवाना ये सब नाजायज़ और हराम है। एक नज़र सिर्फ डायरेक्ट देख ले, इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़क़त वस्सलाम वल्लाहु आलम बिस्सवाब व इल्मुहु अतम व मा अलैना इल्लल बलाग।